میری بیٹی کانی پیدا ہوئی تو ایک خواجہ سیرا مانگنے آیا تو بیٹی اسے دے دی۔ 20 سال بعد خواجہ سیرا میرے گھر آیا اور پیسوں سے بھرا بیگ دیا اور کہنے لگا، باجی آپ کی بیٹی نے تو میری زندگی بدل دی۔ میں حیران تھی اتنا پیسہ کیسے آیا۔ ایک روز اس پتے پر گئی تو وہ ایک بہت بڑا بنگلہ تھا۔ بیٹی بیڈ پر سوئی تھی۔ خواجہ سیرا سے میں نے اس سب کا راز پوچھا تو اس نے بیٹی کے بیڈ کی چادر ہٹائی تو میرے ہوش گم ہو گئے۔ بیٹی پیدا ہوتے مر کیوں نہیں گئی اس بیڈ کے نیچے تو؟ میری شادی کو 4 سال ہو چکے تھے۔ میرے 2 بیٹے تھے۔ میں اس بار تیسری دفعہ امید سے تھی۔ میرے شوہر اور ساس کی خواہش تھی کہ اس بار بیٹی پیدا ہو۔ پہلے 2 بیٹے تھے تب بھی ان کی یہ خواہش تھی۔ میں نہ جانے کیوں پریشان رہنے لگی تھی۔ وجہ معلوم نہیں تھی۔ وجہ تب پتہ چلی جب ایک دفعہ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد مجھے ایک عجیب بات کہی، جسے سنتے ہی میں بہت پریشان ہو گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اگر سسرال میں کسی کو بتا دیتی تو یقیناً وہ لوگ مجھے بہت باتیں سناتے اور برا بھلا بھی کہتے۔ تبھی میں نے یہ بات شوہر سے بھی چھپا لی۔ میرا شوہر شہر سے باہر کام کرتا تھا۔ مجھے چھپانے میں آسانی رہی۔ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ پریشان ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے کئی بار ڈاکٹر نے کہا میں ان کی بات مان لوں، مگر میں کسی صورت راضی نہیں تھی۔ راضی ہوتی بھی کیسے؟ بات میری اولاد کی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی میری یہ ضد مجھے کتنی بڑے خسارے میں ڈالے گی۔ مجھے کیا کھونا پڑے گا؟ ڈاکٹر کی بات نہ مان کر اس بات سے بے خبر میں نے ڈاکٹر کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ میں اکیلی ہی ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی۔ ساس بیمار تھیں اور نند اپنے گھروں میں مصروف۔ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا کہ 2 لمحے خیریت دریافت کرنے ہی آ جائیں، تو کیسے وہ میرے ساتھ ہسپتال جاتی اور باقی کوئی اور سسرال میں موجود نہیں تھا جس سے ساتھ چلنے کو بولتی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ ہر بار چیک اپ کے بعد پہلے تو ڈاکٹر مجھے سمجھاتی تھی، مگر میں نے نہ ماننے کی ضد کر لی تھی۔ آہستہ آہستہ ڈاکٹر نے مجھے کہنا چھوڑ دیا۔ ایک دن میں چیک اپ کروانے گئی تو ڈاکٹر کی بات پر چونک گئی جب اس نے کہا بعد میں پچھتاؤ گی۔ میں نے ان کی بات سن تو لی مگر سمجھ نہ سکی وہ کس بات پر کہہ رہی تھیں کہ میں پچھتاؤں گی۔ ایسا کیا ہو سکتا تھا؟ اسی سوچ میں باقی دن بھی گزر گئے۔ پھر آخرکار وہ دن بھی پہنچا جس دن میری ڈیلیوری تھی۔ میرا شوہر 2 دن پہلے آ چکا تھا۔ مجھے وہی ہسپتال لے گئے تھے۔ میں بے ہوش تھی اور جب ہوش میں آئی تو ایک نرس میرے پاس آئی اور آتے ہی نرس نے ایک ننھی سی جان میری گود میں دی۔ میں بہت خوش تھی۔ میری بیٹی ہوئی تھی، میں یہ جانتی تھی، پھر بھی بہت خوش تھی۔ اسے دیکھ کر ایک انجانی سی خوشی نے گھیرے میں لیا ہوا تھا، مگر جب نظر شوہر اور ساس پر گئی تو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے پاس کھڑی نرس کو دیکھا، وہ بھی کچھ پریشان سی تھی۔ میں نے شوہر کو بلایا تو میرے پاس پڑے سٹول پر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ ہماری بیٹی تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے شوہر سے پوچھا۔ مجھے اب فکر ہونے لگی تھی کہ ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں یوں پریشان بیٹھے ہیں۔ تبھی اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک دم ہوش میں آئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ بات ہی ایسی تھی کہ یقین کرنا ناممکن لگ رہا تھا۔ میں نے گود میں سوئی بچی کو دیکھا اور پھر شوہر کو۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں ابھی واپس آتا ہوں، اپنی اور بیٹی کا خیال رکھنا۔ اتنا کہتا وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ ساس کو بھی لے کے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ انہیں گھر لے گیا۔ میں شوہر کی باتیں سوچ رہی تھی جب وہی ڈاکٹر جو میرا چیک اپ کرتی تھی وہ میرے پاس آئیں۔ میں نے کہا تھا تم پچھتاؤ گی، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب دیکھو، وہ ڈاکٹر دکھ سے کہہ رہی تھیں۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ دکھ میں کس نے کیا کہا تھا؟ تبھی میں نے ان کی طرف دیکھتے پوچھا، مگر کچھ ہی لمحوں میں ذہن میں ان کی باتیں گردش کرنے لگیں۔ دیکھیں، آپ کی بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی ٹھیک سے، آپ ابارشن کروا لیں۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا تھا، مگر نہیں، مجھے وہ ٹھیک نہیں لگا۔ تبھی میں نے منع کر دیا تھا۔ میں دوائیاں لیتی رہی تھی، کچھ فرق پڑ جائے گا، کچھ تو ہوگا ان دواؤں سے، یہی سوچ کر خاموش رہی، مگر افسوس کچھ نہ ہو سکا۔ میری بچی کانی تھی، یہی بات مجھے کھائی جا رہی تھی۔ لڑکی ذات میں تو لوگ ویسے 100 نقص نکال دیتے ہیں، برا بھلا بلا جھجک کہہ دیتے ہیں، اور اگر کہیں کوئی نقص ہو تو 100 طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میری بچی کو کیا کیا سہنا پڑے گا، یہ معاشرہ تو اسے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ میرے دل میں ہول اٹھ رہے تھے،
ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت کچھ غلط ہو رہا ہو۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کروں تو کیا کروں۔ میں نے ڈاکٹر سے بات کی، ان سے علاج کا کہا، مگر انہوں نے یہ کہہ دیا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ پیدائشی مسئلہ ہے۔ میری لاکھ کوشش کے باوجود میری بچی کا علاج نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے یہ بات مان لی۔ ہم گھر واپس چلے گئے۔ شوہر بھی کام پر واپس جا چکا تھا۔ ایک روز میں صحن میں بیٹھی تھی، پاس ہی بچی سو رہی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ دیکھا تو سامنے خواجہ سیرا کھڑا تھا۔ باجی سنا ہے تیرے گھر بیٹی جیسی رحمت آئی ہے، اسی خوشی میں کچھ دے کر مجھے بھی خوش کر دے، ساری عمر تجھے دعائیں دوں گا، اس نے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ میں اس کی بات پر سوچ میں پڑ گئی اور پھر میں نے اپنی ہی ہاتھوں سے اپنی بچی اسے دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اندر جاتے اسے کمبل میں لپیٹا، اچھے سے چھپا دیا اور لے کر دروازے پر گئی۔ جاتے جاتے ساس کو دیکھا، وہ سو رہی تھیں، پھر اپنی بیٹی کو اس کی طرف کیا۔ یہ کیا ہے باجی؟ وہ خواجہ سیرا مجھے حیرت سے دیکھتا تو کبھی اس کمبل کو دیکھتا، پوچھنے لگا۔ میں نے گہری سانس لی اور روح کو چھلنی کرنے والے الفاظ ادا کیے۔ کیا کوئی ماں ایسا کر سکتی ہے جو میں نے کیا، جو ظلم میں نے اپنے ساتھ اپنی بچی کے ساتھ کیا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ بھلا ماں بھی اپنی اولاد کو خود سے دور کرنے کا سوچتی ہے؟ میں نے اسے خود سے دور ہی نہیں کرنا تھا، مجھے تو اسے کبھی دیکھنا تک نہیں تھا۔ میں نے وہ کمبل جس میں میری بچی تھی خواجہ سیرا کو زبردستی پکڑائی۔ اسے لے جاؤ، میں اسے نہیں رکھ سکتی، میرے سسرال والے اسے جینے نہیں دیں گے، تم اسے لے جاؤ یہاں سے دور، میں نے روتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے افسوس سے دیکھنے لگا۔ میں اسے کہاں لے کر جاؤں باجی؟ وہ اب پریشانی سے بولا۔ جیسے کوئی جگہ نہ ہو، ایسے لوگوں کے پاس اپنا سر چھپانے کو بہت کم ٹھکانے ہوتے تھے، کسی اور کو کیا سہارا دیتے؟ کہیں بھی لے کر جاؤ، مگر لے جاؤ۔ میں نے رونے کی انتہا کی۔ وہ اسے لے گیا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر لیا۔ نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت برا کر چکی ہوں، مگر اس وقت نہیں جانتی تھی کون سا گناہ کر چکی تھی۔ اس وقت کوئی مجھے سمجھانے والا نہیں تھا۔ کاش میں اپنی بچی سے نہ دیتی، کاش مجھے اس وقت پتا ہوتا کہ کس اذیت میں جھونک چکی تھی۔ اپنی بچی کو میں اندر لے کر چلی گئی۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میری ساس جب باہر آئیں تو کہنے لگیں، ایک کپ چائے بنا دو، میں سبزی کاٹ لوں اور بچی کو مجھے پکڑا دینا ورنہ رو دے گی اکیلی۔ ان کی بات پر میرا سانس اٹک گیا۔ میں نے تو یہ سوچا نہیں تھا کہ کیا کہوں گی سب سے جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ بچی کہاں ہے، کیسے غائب ہو گئی، کون لے گیا، اور اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ساس کو کیا جواب دوں جب وہ مجھے گم دیکھ کر کھڑی ہو گئیں۔ کیا ہوا ہے بہو، ایسے پتھر بنی کیوں کھڑی ہو؟ وہ میرے قریب آتی، میرے کندھے پر ہاتھ رکھتی بولیں۔ میں نے چونک کر انہیں دیکھا اور 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں چائے لاتی ہوں، میں اتنا کہتی تیزی سے کچن میں چلی گئی۔ میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، چائے بناتے دودھ گر گیا اور برتن بھی ہاتھ سے پھسل گیا۔ ایک دم ایک شور سا اٹھا اور وہیں تھم گیا۔ جب ساس بھاگتی کچن میں آئیں، بہو یہ کیسے ہوا؟ تم ادھر چلو، باہر آؤ میرے پاس۔ وہ مجھے لے کر باہر صحن میں گئیں، مجھے وہیں تخت پر بٹھایا اور کچن سے پانی لا کر میرے منہ سے لگایا۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے، طبیعت ایسے کیوں خراب ہو رہی ہے؟ انہوں نے میرے ساتھ بیٹھتے محبت سے پوچھا۔ جب میرے دونوں بیٹے آ گئے اور مجھ سے اپنی بہن کا پوچھنے لگے، وہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ امی گڑیا کہاں ہے، اور میں خاموش تھی، میرے پاس جواب نہیں تھا۔ میری ساس نے مجھے ہلاتے پوچھا، بچی کہاں ہے؟ میرے دماغ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کیا جواب دوں انہیں۔ تبھی میں نے انہیں حقیقت بتانے کا سوچا اور بیٹوں کو کہا کہ کمرے میں جائیں۔ میں نہیں چاہتی تھی وہ میری بات سن سکیں اور کسی کو بتائیں۔ میں نے انہیں بھیجتے ساس کو اپنے پاس بٹھایا۔ مجھے کچھ بتانا ہے آپ کو، میں نے ان کا ہاتھ پکڑتے کہا۔ مجھے انہیں اعتبار میں لینا تھا تاکہ وہ میرے شوہر کو کچھ نہ بتا سکیں، کیونکہ جاتے وقت میرے شوہر نے مجھ سے کہا تھا کہ بچی کا خاص خیال رکھنا، ایک لمحہ بھی اسے دور مت ہونا، اسے بیٹوں سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے، اس لیے اس کا بہت دھیان رکھنا، نظر سے اوجھل مت کرنا۔ اب اگر اسے یہ پتہ چلتا کہ میں نے اسے جان بوجھ کر کسی انجان کو دے دیا ہے تو کیا وہ مجھے معاف کرتا؟ نہ جانے وہ مجھے کون سی سزا دیتا۔ اگر اس نے میری اس غلطی کی سزا مجھے چھوڑ کر دی، نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ مجھے اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتا۔ میرے دل و دماغ میں جنگ سی جاری تھی۔ میں نے ساس کو بتایا کہ میں نے بچی ایک بھکارن کو دی ہے تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگیں، پھر یکدم کھڑی ہوتی پوچھنے لگیں کہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، وہ سختی سے پوچھ رہی تھیں۔ میں نے جملہ دہرایا تو وہ سکتے کے عالم میں چلی گئیں۔ تم پاگل ہو، یہ تم نے کیا کر دیا؟
تم ایسا کیسے کر سکتی ہو، وہ بھی اپنی سگی اولاد کے ساتھ؟ وہ مجھ پر چلا رہی تھیں، پوچھ رہی تھیں۔ میں بھی زور زور سے رونے لگی تو وہ بکھلا دیں۔ تو نے یہ ٹھیک نہیں کیا، تیرا شوہر اب تجھے معاف نہیں کرے گا۔ ان کی بات پر میرے آنسو رک گئے۔ نہیں اماں، تو اسے کچھ مت بتانا، وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ دیکھ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میں نے روتے ہوئے اپنے بیٹوں کا سہارا لیا۔ اب یہی حال تھا۔ وہ مجھے دیکھنے لگیں۔ وہ بھی چھوٹی سی بچی تھی جسے تو نے انجان کو دے دیا۔ وہ کہہ کر چلی گئیں۔ میں اب پچھتا رہی تھی، تبھی روتی رہی۔ ساس واپس آئیں تو چادر لیے ہوئے تھیں۔ میں نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ چل اٹھ، چل چادر لے، ہم واپس لاتے ہیں بچی کو، زمانہ بہت خراب ہے۔ انہوں نے ایک چادر مجھے دی اور زبردستی مجھے لیے باہر نکل گئیں، ساتھ ہی دونوں بیٹوں کو لیا۔ ہم رات تک گلیوں میں دیکھتے رہے مگر کہیں وہ خواجہ سیرا نہ ملا۔ واپس گھر پہنچے ساس ناراض تھیں۔ میں نے افسوس سے انہیں دیکھا اور کھانا بنانے لگی۔ میں خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیسی ماں تھی، کیسا دل ہو گیا تھا میرا۔ اپنی بچی کسی کو دے کر میں سکون کی تلاش میں تھی۔ میں نے کھانا بنایا، بچوں کو دیا، ساس کو دیا، مگر انہوں نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ بچی کا دکھ ہی کافی ہے، کھانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کھانا واپس رکھ دیا، مجھ سے خود نہیں کھایا جا رہا تھا۔ بچوں کو لیے لیٹ گئی مگر نیند کہیں نہیں تھی۔ میں نے سوچا تھا بچی سے جان چھڑا کر سکون حاصل کر لوں گی، مگر اب یہ ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ میری ساری رات یوں ہی بے چین رہی اور پھر دن یوں ہی گزرنے لگے۔ مجھے کسی صورت سکون نہیں مل رہا تھا۔ ہفتے بعد مجھے نیند آئی تھی مگر برے خواب سے اٹھ گئی۔ اب میرا دل خوف سے گھبرانے لگتا۔ مجھے ہر طرف اپنی بچی کی رونے کی آوازیں آتیں۔ میں نے پھر سے اسے ڈھونڈنا شروع کیا۔ ساس نے شوہر کو بتا دیا تھا۔ اس نے مجھ پر بہت غصہ کیا اور گھر واپس لوٹنے پر انکار کر دیا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ حیرت تھی وہ خواجہ سیرا کہیں نظر نہیں آیا۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ میرے بیٹے بھی مجھ سے ناراض رہتے، بات نہ کرتے۔ ساس کی موت ہو چکی تھی۔ جاتے جاتے جو انہوں نے مجھے کہا تھا میں اس بات کو بھلا نہیں سکی۔ وہ بات میری جان نکال گئی تھی۔ اب مجھے لگتا وہ بات سچ ہو رہی ہے۔ میرے بیٹے دونوں ہی کالج جانے لگے تھے، اس کے بعد اکیڈمی چلے جاتے اور میں سارا دن گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ ایک روز شام کے وقت سبزی بنانے صحن میں بیٹھی تو اچانک وہ دن یاد آ گیا جس پر میں بہت روئی۔ کافی دیر روتی رہی جب اچانک دروازے پر دستک ہونے لگی۔ مجھے لگا بیٹے واپس آ گئے، تبھی منہ صاف کیا اور دروازہ کھولنے گئی، مگر دروازہ کھولتے ہی سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر میں پتھر کی بن گئی۔ اتنے سالوں بعد وہی میرے سامنے کھڑا تھا جسے میں نے ہر جگہ ڈھونڈا، وہی خواجہ سیرا، مگر نہیں، وہ تو اب بدل گیا تھا۔ مہنگے کپڑے اور پیچھے نظر پڑی تو حیرت سے منہ کھلا گاڑی دیکھ کر۔ ایک مانگنے والے کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ کیسے وہ اتنا امیر ہو گیا کہ مہنگے کپڑے، جوتے اور گاڑی بھی خرید لی؟ اس نے مجھے کندھے سے ہلایا۔ باجی اندر آنے کا نہیں بولے گی؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اندر کس خوشی میں؟ تو مجھے یہ بتا میری بچی کہاں ہے؟ تو نے اسے کہاں غائب کر دیا اور واپس کیوں نہیں آئی؟ میرا بس نہیں چل رہا تھا اس کا منہ نوچ لوں۔ میری بات اور غصے سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر وہ ہنسنے لگا، پھر اندر آ گیا۔ باجی میں تو تیرا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ اس کی بات پر میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کس چیز کا شکریہ؟ میں نے پوچھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کچھ غلط ہو گیا ہے۔ تو نے مجھے اپنی بیٹی دی، اسی لیے تیرا شکریہ۔ تیری بیٹی کی وجہ سے میرے دن بدل گئے، میں نے سوچا تیرے دن بھی بدل دوں، اسی لیے کچھ تیرے لیے لائی ہوں۔ اس نے ایک بیگ میرے ہاتھ میں دیا۔ میں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرا سانس رک رہا ہے۔ کیا کیا ہوا اس نے میری بیٹی کے ساتھ؟ کہاں لے کر گئی ہوگی؟ کہیں اس نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا؟ میرے دل میں خوف جڑیں پکڑنے لگیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی دل بند ہو جانا ہے، مگر مجھے کیا پتا تھا ابھی تو دل چھیڑنے والی بات سامنے آنی تھی، وہ بات جس سے میری دنیا بدل جانی تھی۔ اسے کھول کر دیکھ پھر پتہ لگے گا۔ اس نے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے بیگ کھولا تو سینے میں سانس اٹک گئی، ہاتھ پیر پھولنے لگے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، قدم لڑکھڑا گئے۔ گرنے سے پہلے اس خواجہ سیرا نے میرے بازوؤں سے پکڑتے مجھے بٹھایا۔ باجی تو پریشان ہو رہی ہے، شکر کر اتنا پیسہ دے رہی ہوں تجھے، ورنہ لوگ تو کبھی نہ دیں اپنا فائدہ کسی کو، اس نے جتانے والے انداز سے کہا۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ میں نے مشکل سے پوچھا۔ یہی ہے، اس نے نارمل سے لہجے میں جواب دیا۔ مجھے اس سے ملنا ہے، میں نے جلدی سے کہا۔
تو اس سے نہیں مل سکتی، اس نے صاف انکار کر دیا۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے کہا مجھے میری بیٹی سے ملنا ہے۔ میں نے پہلے غصے سے کہا، پھر ہاتھ جوڑے تو وہ مجھے لے کر اپنے ساتھ گئی۔ وہاں پہنچی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اتنا بڑا محل نما گھر دیکھ کر مجھے شدید حیرت نے گھیرا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم ایک کمرے میں پہنچے جہاں بیڈ پر کوئی سو رہا تھا۔ اس خواجہ سرا نے کہا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ میں نے جلدی سے جا کر چادر اس کے منہ سے اتاری تو جان نکل گئی اسے دیکھ کر۔ کاش اسے کسی کو دینے سے بہتر تھا اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کر دیا ہوتا۔ اسے خود مار دیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں خود اسے کچھ کر دیتی، مگر نہیں، شاید یہی میرے نصیب میں تھا۔ میں زمین پر بیٹھ گئی۔ دل و دماغ ایک ہی بات کر رہے تھے، خود کو قتل کر دوں، مگر یہ بھی میرے بس میں نہیں تھا۔ اسی وقت وہ نیند سے جاگی۔ کون ہے یہ اور کیا کر رہی ہے ہمارے کمرے میں؟ اس نے بزاریت سے پوچھا تو خواجہ سرا نے ہاتھوں سے اشارہ کر کے نہ جانے اس سے کیا کہا کہ اس کی اگلی بات پر میرے وجود سے جیسے جان نکل گئی۔ میں اٹھ کر وہاں سے باہر بھاگی اور یوں ہی سڑک کے کنارے بھاگنے لگی۔ کیا کوئی بیٹی اپنی ماں کو ایسا کچھ کہہ سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں اس وقت یہ بھول گئی تھی کہ میں نے کون سا ماں بن کر دکھایا تھا۔ میں نے تو اسے انجان بن کر دے دیا تھا، یہ جانے بغیر کہ جسے دے رہی ہوں وہ کون ہے، کیا ہے، اس کا سچ کیا ہے۔ مگر اس وقت تو مجھے اپنی عیب دار بیٹی سے جان چھڑوانی تھی، جس کے لیے میں نے اندھی ہو کر اسے پھینک دیا تھا۔ میں بھاگتے بھاگتے تھک گئی تو زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ کافی دیر روتی رہی۔ جب کوئی میرے پاس بیٹھا، میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرا شوہر میرے ساتھ بیٹھا تھا۔ میرا دل کیا زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ اب تو خوش ہونا۔ شوہر کی بات پر میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کس بات پر خوش ہونا چاہیے تھا مجھے؟ اپنی بیٹی کی ایسی حالت پر، اس بربادی پر جو میں نے اس کے نام لکھی تھی۔ کیا اس سے بڑا دکھ ہو سکتا ہے کہ میں نے ماں ہو کر بیٹی کو برباد کر دیا؟ میری ساس نے صحیح کہا تھا، میں نے اپنی بیٹی کو کھائی میں پھینک دیا تھا۔ اپنی بیٹی کے ان حالات کی ذمہ دار میں خود تھی۔ میں پھر سے رونے لگی۔ سچ میں پچھتا رہی تھی۔ ماں تو اپنی بیٹی کو زمانے کی نظروں سے بچاتی ہے اور میں نے خود اسے زمانے کی نظروں میں دیا۔ اب رو مت، یہ آنسو سب بیکار ہیں۔ تم میری بیٹی کے حال کو بدل نہیں سکتی، نہ تمہارے پچھتاوے، اس لیے چپ رہو۔ تم نے اپنے ہاتھوں اپنی بیٹی تباہ کر دی اور تم چاہتی ہو سب ٹھیک ہو جائے۔ وہ یہ کہتا اٹھ گیا اور جاتے جاتے پلٹا، مگر اس کی بات پر میں سن ہو گئی۔ وہ جا چکا تھا۔ اس کے آخری الفاظ مجھے ختم کر گئے۔ یہ کیا کہہ دیا تھا اس نے؟ میں وہیں بیٹھی رو رہی تھی۔ اب آنسو نہیں بہہ رہے تھے، بہتے بھی کیسے، اب تو انتہا ہو رہی تھی۔ میری ذرا سی غلطی اتنا بڑا گناہ بن جائے گی، اس کی مجھے اتنی بڑی سزا ملے گی، یہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ کاش ہم انسان کچھ بھی کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچ لیں تو شاید کبھی غلط نہ کریں، مگر ہم تو جلد باز ہیں، جلد بازی میں اپنی اور دوسروں کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ ساری رات میری یوں ہی گزری۔ صبح ہو رہی تھی جب ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، کوئی اس گاڑی سے نکل کر میرے قریب کھڑا ہوا۔ کاش میری نظر نہ ہی اٹھتی، کاش میں اس نظر سے پہلے اندھی ہو جاتی۔ سامنے میری بیٹی کھڑی تھی، عبایا پہنے۔ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا جب وہ دوبارہ بولی، مجھے سنائی نہیں دیتا، اس لیے اشارے سے بتائیں پلیز۔ کاش میں اسے بتا سکتی کہ میں نے خود اسے جنم دیا تھا، مگر نہیں بتا سکی۔ میں خاموش رہی تو وہ دوبارہ بولی، میرے ساتھ چلیں۔ اس نے بازو پکڑ کر مجھے اٹھایا اور گاڑی میں لے گئی۔ میں ایک بار پھر وہیں تھی۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، وہاں کوئی اور نہیں تھا۔ اس نے میرے سامنے عبایا اتارا تو اس کے کپڑے دیکھ کر میں نے نظریں پھیر لیں۔ کتنا دکھ تھا۔ مجھے اندھا ہونا چاہیے تھا یا ہو جانا چاہیے تھا، مگر نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ مجھے وہ دیکھنا تھا جو میں نے بویا تھا۔ وہ کپڑے لیے واش روم گئی اور واپس آئی تو قمیض شلوار میں تھی۔ میں یہاں کب سے ہوں میں نہیں جانتی، مگر جب سے ہوش سنبھالا یہی سب دیکھا اور اسی ماحول کی وجہ سے میں بھی یہ کر رہی ہوں۔ میں کبھی یہ سب کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ کو مجھ سے نفرت ہو رہی ہوگی، پوری دنیا کرتی ہے ہم سے نفرت۔ میری ماں بھی مجھ سے نفرت کرتی تھی، اسی لیے اس نے مجھے اس ماحول کے حوالے کر دیا۔ میں بھی ادھوری ہوں، یہ بھی ادھورے ہیں، ایک جیسے ہیں ہم۔ میں ہر طرح کا کام کر لیتی ہوں، مگر وہ نہیں کرتی جو آپ سوچ رہی ہیں۔ کل رات میں ایک شادی پر گئی تھی، وہاں سے بہت پیسہ بنا۔ اس کی بات پر میں تڑپ گئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ یہ سب نہ کرنا پڑے، مگر قسمت اور اپنوں نے یہیں پھینکا تو یہی کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن آپ کو ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
میں آپ کا سارا خرچہ اٹھا لوں گی، چاہے تو یہاں رہ لیں یا چاہیں تو کہیں اور باقی آپ کی ساری ذمہ داری میری ہے آج کے بعد۔ آپ کے اپنوں نے ہی آپ کو یہاں آنے پر مجبور کیا ہوگا، سمجھ سکتی ہوں، سو جائیں، نیند آ رہی ہوگی آپ کو۔ وہ یہ کہتی ایک طرف لیٹ گئی اور سو گئی۔ میں اس کے پاس لیٹ چکی تھی۔ وہ ناچتی تھی مگر جسم فروشی نہیں کرتی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی، میں واپس نہیں جا سکتی تھی، میں وہیں اس کے پاس رہتی ہوں، مگر آج تک اسے یہ نہیں پتا کہ میں اس کی ماں ہوں۔ میں نے خواجہ سرا کو منع کیا تھا، اس کی منت کی تھی کہ وہ اسے کچھ نہ بتائے، میں نہیں چاہتی تھی وہ مجھے نفرت سے دیکھے۔